یا ایم ایس کی ڈگریز ہیں یا بزنس کی جتنی بھی ڈگریز آپ کو ملتی ہیں، اسامہ صاحب دکھ کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، وہ ڈگریز کے بعد بندہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اس پہ بات کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے جو کہیں گے کہ ہمیں بزنس مائنڈ سیٹ کو انکریج کرنا، جو کہیں گے انٹرپرینیورز بنانے چاہیے۔ انسان کی جو معاشی زندگی ہے، یعنی فائنینشیل لائف، فائنانس کے ساتھ جو اس کا واسطہ ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں تب شروع ہوتی ہے جب وہ اپنا کام شروع کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس شعبے جس پیشے کی آپ رسپیکٹ نہیں کرتے وہ کبھی بھی معاشرے میں انٹروڈیوس نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے بڑا اس پہ بڑی گفتگو کی، بڑی بات کی، اور کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ بھی حاصل کر چکے ہیں کہ نوکری بہتر ہے یا کاروبار بہتر ہے، اپنا کام بہتر ہے۔ میں دوبارہ آج آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہم گلوریفائی کس کو کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اور بہتری کس کے اندر ہے، اچھائی کس کے اندر ہے، برکت زیادہ کس کے اندر ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں گلوریفائی نوکری کو کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیے کسی بھی طرح کی جاب ہے اس کو بہت زیادہ گلوریفائی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اب سول سروسز کی مثال لے لیجئے، کوئی حقائق جاننے کو تیار نہیں ہے کہ ایک سول سرونٹ کی تنخواہ کیا ہے، وہ کس طرح سے گزارا کرتا ہے، وہ زندگی کس طرح سے گزار رہا ہوتا ہے، اس کو کس طرح کی سٹریس، پریشرز، چیلنجز کا سامنا ہے۔ جب پوسٹنگز ہوتی ہیں، بعض اوقات پوسٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی، رائٹ پوسٹنگ ملتی ہے، پوسٹنگ نہیں ملتی، کس قسم کے چیلنج ہوتے ہیں۔ اس بڑی مناسب سی تنخواہ میں اگر واقعی کو حلال کما کے چل رہا ہے، وہ کس طرح سے گزارا کر رہا ہے، بچوں کو کس طرح سے پڑھا رہا ہے، زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ کچھ بینیفٹس ہیں گورنمنٹ جابز کے جو ملتے ہیں، اور وہ بینیفٹس ملنے کے باوجود بھی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ کیا وہ سارے چیلنجز جو انسانوں کے لیے ہیں یا سوسائٹی میں موجود ہیں وہ ان گورنمنٹ جاب کرنے والوں کو نہیں ہیں؟ ان کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک بڑی طویل ڈسکشن ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سوسائٹی میں گلوریفائی گورنمنٹ جاب کو، سول سروسز کو، اور ایون کہ پرائیویٹ جاب کو بھی، جاب ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک اچیومنٹ کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مائنڈ سیٹ پیدا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ سے مراد یہ کہ ہمارا مزاج، ہمارا ایک سکلز کا مجموعہ، ہمارا رجحان، ہم جو ایک زندگی میں ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، ہم اس ٹارگٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو جس طرح سے پالش کرتے ہیں، ہماری وہ تمام کی تمام خوبیاں اور خامیاں جو ہمیں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں کہیں مائنڈ سیٹ۔ یہ سارا جو مائنڈ سیٹ پیدا ہو رہا ہے ایجوکیشن سسٹم سے، سوسائٹی سے، وہ جاب کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اب جاب کے مائنڈ سیٹ، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، آخر کچھ لوگوں کو جابز بھی کرنی ہے، بلکہ بڑی تعداد جابز کے لیے ہی ہوتی ہیں شاید، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ مائنڈ سیٹ جو ڈسکریج ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ دب جاتا ہے یا وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا یا اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، کہ سب کے سب کیونکہ جاب مائنڈ سیٹ سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، سب کے سب اپنی کامیابی کو جاب کے ساتھ دیکھتے ہیں، سب کے سب خواب بناتے ہوئے اسے ایک فریم میں جاب سے آگے کو بڑا خواب نہیں بنا سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ جس نے جابز دینی ہے، انٹرپرینیور، اپنا کام کرنے والا، کاروبار کرنے والا، وہ انکریج نہیں ہوتا۔ یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک اور معاشرے میں کاروباری طبقہ گلوریفائی کیا ہی نہیں گیا۔ یہ میری کوئی کہہ لیں زندگی کو ٹاپ 10 جو میری کمپینز ہے جس میں بات کرتا رہا ہوں، اس میں سب سے اہم کمپین میری یہی ہے کہ کاروباری طبقہ ٹیکس دیتا ہے، وہ جابز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ سکسیس سٹوری بن کے سامنے آتا ہے، وہ یقین دلاتا ہے کہ یہاں زیرو سے اٹھ کے ہیرو بنا جا سکتا ہے، وہ کتنی اپرچونٹیز کو پیدا کرتا ہے، اس میں سے کتنی دنیا ایسی ہے کاروباری طبقے میں جو ایکسپورٹ کرتی ہے، جو ملک کے قرضے اتارنے میں، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے میں رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ کئی ایسے پاکستان کے کاروباری لوگ ہیں جن کے پاس 20-25 ہزار ہیومن ریسورس ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ انکریج نہیں کیا جاتا، اس کو ہیرو کی شکل میں بیان نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سارا طبقہ جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، یہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ مطلب کچھ عرصے سے پاکستان میں امپورٹ بند ہے، اس کے جتنے چیلنجز ہیں آپ کو ڈیبیٹس ملیں گی۔ پچھلے دنوں گوہر اعجاز صاحب کی ایک تقریر کا ٹکڑا بڑا وائرل ہوا۔ چیمبر میں جاتا رہتا ہوں، ہمارے بڑے ایکٹیو ہیں چیمبر، لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب، ان کی میں باتیں ساری سنتا رہتا ہوں۔
कारोबारी तबका बेशुमार तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है अपनी जगह पे, वो ये तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक ये मौजू, इस पे बात करने वाले आटे में नमक के बराबर मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें बिजनेस माइंडसेट को इनकरेज करना है, जो ये कहेंगे एंटरप्रेन्योर्स बनाने चाहिए, वो एंटरप्रेन्योरियल स्टैंडर्ड्स हमें सोसाइटी में कहीं सेट करने चाहिए कि यार ये कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है। यानी एक बताने वाला बता रहा होगा कि यार मेरे पास 400 बंदा काम करता है, और सुनने वाला कहेगा नहीं यार नौकरी नौकरी होती है। यानी वो इनकरेज कर रहा है, वो उसके ज़हन में बैठा है नौकरी बड़ा काम है, एंटरप्रेन्योर बनना बड़ा काम नहीं है। चंद दिन पहले मेरी नज़र से गुजरा, यानी ये जो इंटरव्यू मैं बताने लगा हूँ जी या ये कंटेंट जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसको इस तनाजुर में ये मुकेश अंबानी का है, जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इसका शुमार होता है और इंडिया से उनका ताल्लुक है। और उनके इंटरव्यूज़ आप निकाल के देखिए तो आपको पता लगता है कि वो क्या विजन रखते हैं इंडिया के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी टीम के लिए। और इस ग्लोबल चेंजिंग्स आ रही हैं दुनिया में, वो कितना तेज़ी के साथ उनको समझते हुए, डिजिटल इंडिया का विजन रखते हुए, उसमें सपोर्ट करते हुए क्या क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने कुछ नोट्स ले लिए, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बातें हमारे बिजनेसमैन क्यों नहीं कह रहे, ये उनको कहनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ अपने हकूक़ की बात नहीं करनी चाहिए, उनको ये बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप ये इनकरेज करनी चाहिए कहीं ना कहीं। और सब की सब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर की हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुदारा लोकल सक्सेस स्टोरीज़ को बुलाएं, उनको यूनिवर्सिटियों में बुलाएं, बच्चों के साथ वो बातचीत करें। ये शायद मेरे ज़माने में 20-25 साल पहले इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे नंबर लिए जा रहे हैं, डिग्रियाँ उनके पास हैं, जीपीए जो है वो उनके कमाल हैं, ग्रेड्स देखने वाले हैं, लेकिन पंजाबी में कहते हैं पल्ले कख भी नहीं है। और पल्ले कख भी क्यों नहीं है? क्योंकि सामने कोई रोल मॉडल नहीं है, सामने कोई अच्छी मिसाल नहीं है। अब ये बातें जो मैं कहने लगा हूँ ना, इसको हमारे प्रोफेसर्स और टीचर सुन के माइंड कर जाते हैं। वो अल्लाह के बंदो, हमने ये सारे की सारे जो क्लासों में बच्चे बैठे हुए, इनको प्रोफेसर नहीं बनाना, इनको हमने एंटरप्रेन्योर बनाना है ताकि ये जॉब्स दे सकें। दुख के साथ कह रहा हूँ, पाकिस्तान में बिज़नेस एजुकेशन की डिग्रीज जो मिल रही हैं वो BS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, या MS की डिग्रीज़ हैं, या बिज़नेस की जितनी भी डिग्रीज़ आपको मिलती हैं, उसामा साहब दुख के साथ ये बात बता रहा हूँ सर, वो डिग्रीज़ के बाद बंदा कारोबार नहीं कर सकता। वजह वो सिर्फ डिग्री देने वाले का और डिग्री का भी कसूर नहीं, पीछे पूरा माइंड सेट है जो बनते 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 उस डिग्री तक पहुंचते हैं, बिजनेस की डिग्री लेते हैं और नौकरी करते हैं। दुख के साथ ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान में ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने बिजनेस पे PhD की हुई है और बिजनेस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कह लीजिए कि बिजनेस पढ़ाने में बड़े अच्छे हैं, कर नहीं सकते, बिजनेस कर नहीं सकते। ये कहूँ तो ठीक होगा कि अपना काम नहीं किया। ये जो अपना काम करना है जी, इसका एक्सपीरियंस क्या कमाल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि फिक्रमंदियाँ, जिम्मेदारियाँ और जो आपके गले पड़ता है वो आप सोच भी नहीं सकते। किसी जगह काम करना तो किसी का काम है, आप कर रहे हैं, उसकी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जब आपको अपना काम है तो जो फिक्रमंदी का लेवल है, जो जिम्मेदारी है, जो परेशानियाँ हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, प्रेशर्स हैं, वो सब चीज़ें फेस करनी। अब आ जाते हैं वो मुकेश अंबानी साहब के इंटरव्यू की तरफ। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने लगूँ। ये पॉइंट्स मैं ये भी बताता चलूँ कि जो मैंने अभी तक किताबें पढ़ी हैं फाइनेंशियल जीनियस की, ये भी टर्म मैंने कई दफ़ा यूज़ की, कि एक है इकोनॉमी एंड फाइनेंस। वो ICOM BCom MCom की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि पैसे के बारे में जो नज़रियात हैं जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इस पे बड़ा अच्छा जो लिटरेचर है वो रिच डैड पुअर डैड, एक बड़ी फेमस किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, और वाई A ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर C ग्रेड स्टूडेंट्स, ये बड़ी फेमस किताब है कि एक लाइक बच्चे जो हैं वो बाद में एक एवरेज बच्चों के लिए, एवरेज लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो वो मैं सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं वाज़ह करूँ मुकेश अंबानी साहब के इंटरव्यू के भी और बाकी किताबों से भी, जो मैंने ये पूरा क्योंकि लिटरेचर है और ये एक माइंडसेट को पैदा करता है जिस माइंडसेट के बगैर किसी भी माशरे में एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते। इस माइंडसेट के बगैर बिजनेसमैन पैदा नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैलेंज हैं उनमें ये चैलेंज है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन ही नहीं है। इंडिया की मिसालें ले लीजिए, उनके बिजनेसमैन दुनिया में जाने, मुकेश अंबानी दुनिया में एक नाम है बिल्कुल ऐसा बिजनेस में। तो पाकिस्तान में मिसालें क्यों नहीं है? पाकिस्तान में रियल स्टेट ही है सिर्फ, और वो भी आप जानते हैं, उस पर हम ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर सकते। उस पर भी कई लोग माइंड कर जाते हैं कि यार ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, सच सुनने को कोई तैयार नहीं है।
اور جو آپ کے مطابق آپ جیسی بات کرے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سنیے پہلا نقطہ کیا جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی آبزرویشن یہ ہے کہ ابھی تک دنیا میں کوئی ایک بھی شخص نوکری سے خوشحال نہیں ہوا, ایکسٹرا آرڈنری پیسہ نہیں اس نے کمایا. ٹھیک ہے, اچھی زندگی گزری ہوگی. خوشحالی کا یہاں مطلب ہے امارت, یہاں مطلب ہے رچ ہونا, یہاں مطلب ہے بہت سا پیسہ اور حلال پیسہ. اچھا, پاکستان میں ویسے کئی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے نوکری سے بڑا بڑا پیسہ بنایا, امپائرز کھڑی کی ہیں, لیکن بعد میں وہ نیب چلے گئے, حلال نہیں بعد میں کسی اینٹی کرپشن نے ان کو پکڑا ہوا ہے. تو پہلی جو انہوں نے بات کہی کہ نوکری سے کوئی بلینئر نہیں آج تک بنا. اچھا, دوسری بات جو ہے نا انہوں نے کہی کہ انسان کی جو معاشی زندگی ہے, یعنی فائنینشیل لائف, فائنانس کے ساتھ جو اس کا واسطہ ہے, وہ کہتے ہیں اصل میں تب شروع ہوتی ہے جب وہ اپنا کام شروع کرتا ہے. جب وہ اپنا کام کرتا ہے نا, پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میری اس محنت کا ریوارڈ کیا ہے. اچھا, نوکری کا مطلب ہے آپ اپنی کہہ لیجیے اسٹرینتھس کو, اپنی قابلیت کو اور اپنے ٹائم کو بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں. اپنے کام کا مطلب ہے آپ اپنا مکمل دے رہے ہیں, یعنی آپ رات کو بھی جب اٹھتے ہیں 2 بجے, فیکٹری آپ کی بند ہوتی ہے, دکان آپ کی بند ہوتی ہے, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ بند ہوتے ہیں, لیکن آپ کی فکر مندی اپنے کام کی ہوتی ہے. یہ جو اپنا کام ہے, یہاں سے آپ کی ایک فائنینشیل جینیس کی اور فائنینشیل لائف کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے. تیسرا نقطہ بڑا اہم ہے جی, ان کا جی کامیابی اور ترقی کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جی, نیکسٹ ڈور, ملینئر, اور کئی آپ کو ملیں گی کتابیں جناب, جو کسی زمانے میں ہم نے پڑھی. جب کہہ لیجیے اس ٹاپک سے ہم آگاہ ہوئے تو پتہ لگا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑے ایوریج پڑھے لکھے یا ان پڑھ سیٹھ کے پاس جاب کر رہے ہیں. پاکستان میں ایسی بڑی مثالیں ہیں. جی بالکل, یہ تو مثالیں پاکستان میں آپ کو مل جائیں گی. ایسے بڑی بڑی امپائرز ہیں, بڑی بڑی امپائرز ہیں جو پوری بزنس امپائر کھڑی ہے, اور بزنس امپائر والے کے پاس جو کام کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی والا ڈگریوں والے ہیں, اور یہاں کامیابی, ترقی, بڑا ایکسٹرا آرڈنری گرو کرنا, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملے گی آپ کو. بڑی بڑی ڈگریوں والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایوریج کم پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں, بلکہ انگوٹھا چھاپ آپ کو ملیں گے. اچھا, اس پوائنٹ کا نا بالکل یہ مت نہ لیجیے گا کہ تعلیم چھوڑ دینی چاہیے. یہ سارے جو پوائنٹس ہیں نا, پلیز یہ لگیں گے آپ کو ایسے جیسے تعلیم کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, لیکن میں اس سارے پوائنٹس کی شکل میں اور اس ساری آج کی گفتگو کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ جو صرف ہم تعلیم کے پیچھے پڑھ کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ غلط ہے. یا کم از کم ہمارا تعلیمی معیار اتنا پست ہے کہ اس معیار کی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کامیاب نہیں ہو سکتے. یا تیسری بات جو میں آپ کو کہوں وہ یہ کہ یہ تعلیم اگر آپ میں ہنر, قابلیت, سکلز پیدا نہیں کر رہی تو یہ صرف ایک کاغذ کی ایک رسید, پرچی آپ کے پاس ہے جو ڈگری کی شکل میں آپ کو مل گئی. نیکسٹ پوائنٹ اسامہ صاحب بڑا زبردست ہے جی. وہ کہتے ہیں اگر تعلیم اور ایجوکیشن سے پیسہ کمایا جا سکتا تو ہر پروفیسر ارب پتی ہوتا. واہ. اچھا, ابھی اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہم پروفیسرز کو ڈسکریج کر رہے ہیں, لیکن یار ویسے واقعی دل پہ ہاتھ رکھ کے نا, ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ایک پڑھا لکھا PhD پروفیسر ذرا سوچے کہ اتنی محنت کے بعد, اتنی تعلیم کے بعد, وہ اگر اپنی فائنینشیل لائف دیکھے تو یا فائنینشیل سارا سرکل دیکھے تو وہ بڑا اسے شرم آئے گی کہ میں کہاں پر موجود ہوں, کہاں پر کھڑا ہوں. میں چند دن پہلے ایک پروفیسر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے, بڑے محترم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. اسامہ صاحب انہوں نے انجینئرنگ UET سے کی, ماسٹرس UET سے کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنی PhD باہر کسی ملک سے کی, اور ٹاپ کی انجینئرنگ میرٹ پہ آ کے, محنت کر کے میرٹ پہ آ کے, نمبر لے کے, ڈگری لے کے, بعد میں باہر سے PhD کر کے پاکستان میں ایک یونیورسٹی کے اندر وہ پروفیسر ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گے, ایسوسیٹ پروفیسر ہوں گے, اور تنخواہ ان کی جو تھی وہ 1.5 لاکھ روپے بڑی مشکل سے تھی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ میرے کانوں سے سنا, آپ کو دیکھا, اور ایسی بڑی مثالیں آپ کے پاس. ٹھیک بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیم کا نظام وہ فائنینشیل جینیس پیدا ہی نہیں کرتا جس سے اپرچونٹیز کو ڈھونڈا جا سکے, نئے رستے بنائے جا سکیں. یار یہ کتنا آسان ہے, بنے بنائے رستے ہیں, انہی پہ چل کے آپ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں جی. یہ اگر ماموں کا بیٹا کامیاب ہوا ہے, یہ مثال ہے جی, کامیاب ہوا ہے, یہ کامیاب ہوا ہے, اسی کو دیکھا دیکھی آپ نے وہی کچھ کیا اور وہی نتائج ملیں گے جو ان کے پاس. کچھ نیا سوچنا, سر اس ملک اور معاشرے میں نئے سوچنے کو انکریج ہی نہیں کیا جاتا, نہ گھر میں, نہ کلاس روم میں, اور نہ سوسائٹی میں.
تینوں جگہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. بالکل ایسا. حالانکہ بزنس, میں آپ کو یہ بات اپنے پہلے لیکچرز میں بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, بزنس کی بنیاد, جہاں پر بزنس پورا کھڑا ہوتا ہے, ایک آئیڈیا ہوتا ہے. ریسورسز بعد میں آتے ہیں. ہم سارے کے سارے کام کاروبار کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ جی وسائل بڑے چاہیے. سر وسائل بعد میں آتے ہیں. بڑی ریڑیاں ایسی ہیں جو بعد میں فیکٹری بنی ہیں, بڑے ایسے تھڑے ہیں جس پہ رکھ کے کچھ کپڑے کا سامان کو بیچ رہا تھا اور بعد میں برانڈ بن گیا. یہاں پر ایک اور نقطہ بتاؤں, یہ اس طرح کی گفتگو سننے کے بعد نا کئی ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں قاسم علی شاہ یہ باتیں کر رہا ہے, خود انہوں نے کو کاروبار کیا. سر میں کئی طرح کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اور کچھ کر بھی رہا ہوں گا, اس کے بعد آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. لیکن وہ کاروبار اٹ سیلف ایک ایکسپیرینس ہے. میں پوری زندگی میں نے جاب نہیں کی. اچھا یہ بھی ویسے ایک پورا ٹاپک ہے, ہلکا سا مذاق سے ذرا مذاق بات کر لیتے ہیں. وہ الحمرہ جب میں چیئرمین بنا تو پوری ایک کمپین چلائی گئی. یہاں پر یہ ایک بڑا ایک مزاج ہے کہ کسی بھی جھوٹ کو اتنی بار بولا جاتا ہے اور اتنا بولا جاتا ہے اور اتنا بولا جاتا ہے کہ اسامہ صاحب سچ لگنے لگ جاتا ہے. تو کمپین چلائی گئی کہ ساری زندگی قاسم علی شاہ نوکری کے خلاف بات کرتا رہا اور آخر میں اس نے خود نوکری کر لی ہے. تو میں آپ کی اطلاع میں عرض کر دوں, اسامہ صاحب نے بھی اس پہ ایک دفعہ بات کی تھی کہ کدھر جا کے محنت کر کے تحقیق کر کے ریسرچ کر لیجئے کہ الحمرہ کا چیئرمین ہونا نوکری نہیں ہے, یہ ایک اعزازی انٹائٹلمنٹ ہے ایک بورڈ کا چیئرمین ہونے کی, جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے, جس کے کوئی مراد نہیں ہے. یہ ایک بورڈ, اور اس میں کوئی اٹینڈنس بھی نہیں ہے. میں کچھ دن جاتا ہوں, جو کوئی ضروری کام ہوتے ہیں پالیسی میٹرز کو دیکھ لیتا ہوں. یہ اعزازی کئی طرح کی ایسی کمیٹیاں بنتی ہیں, اس سے پہلے والی گورنمنٹس میں بنتی رہی ہیں, ان میں میں ممبر رہا ہوں, کچھ جگہوں میں نے ہیڈ کیا ہے. تو نوکری جو ہے میں نے پوری زندگی نہیں کی جی اسامہ صاحب. میں بڑے وثوق سے بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 24-25 سال میری پروفیشنل لائف کو ہو چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نوکری کو اللہ معافی اللہ نعوذ باللہ کو گالی سمجھ رہا ہوں, لیکن میں اس مائنڈ سیٹ کے شروع سے ہی حق میں نہیں تھا. میں سروس کے مائنڈ سیٹ, میرا 4 طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں. جاب کا مائنڈ سیٹ ہے جو پورا ایجوکیشن سسٹم پروڈیوس کر رہا ہے. سروس کا مائنڈ سیٹ ہے جو لوگ اپنی سروس دیتے ہیں اور پیسے ارن کرتے ہیں. اور تیسرا مائنڈ سیٹ بزنس کا مائنڈ سیٹ ہے. چوتھا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ انویسٹرز کا مائنڈ سیٹ ہے. اب کمال یہ ہے کہ میں سروس کے مائنڈ سیٹ اور بزنس کے مائنڈ سیٹ پہ رہا, جاب مائنڈ سیٹ تھا ہی نہیں میرا. تو یہ بات بڑی ہی پکی ہے کہ اگر تعلیم یافتہ ہو کے ڈگریاں لے کے پیسہ کمانا اگر آسان ہوتا تو ہر پروفیسر اربپتی ہوتا. یہ مکیش امبانی صاحب کہہ رہے ہیں. جناب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت دنیا میں 950 اربپتی ہیں, بلینئرز ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک بھی پروفیسر یا ایجوکیشنسٹ نہیں ہے. بار بار میں آپ کو یہ بات اس لیے روک کے پھر وضاحت کرنے لگ پڑتا ہوں کہ ہم انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کو انکریج کریں, ہم بزنس مائنڈ سیٹ کو انکریج کریں, ہم اپنا کام کرنے کو انکریج کریں. یار ہم ایسی مثالیں کیوں نہیں ڈھونڈتے جس میں کسی نے ایک چھوٹا سا ڈھابا لگایا اور بعد میں ریسٹورنٹ بنا لیا. ہم کوئی ایسی مثال کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ کسی نے ایک چھوٹا سا ٹرانسپورٹ کا کام شروع کیا اور بعد میں پورا برانڈ بنا لیا. ہم کیوں نہیں کوئی ایسی مثال ڈھونڈتے جس میں کسی نے کوئی تھوڑا سا ٹریڈ کا بزنس شروع کیا اور بعد میں بیسٹ ایکسپورٹر بن گیا. ہم کیوں نہیں ایسی مثالیں ڈھونڈتے جس میں کسی نے 2 سلائی مشینوں سے سفر شروع کیا اور اس کے بعد پاکستان کے ٹاپ 5 ایکسپورٹرز میں, ڈینم کے ایکسپورٹرز میں اس کا شمار ہونے لگ پڑا. یہ مطلب میں نام کہیں کہ نہیں بھی لے رہا اسامہ صاحب, یہ سب کہانیاں یہاں پر موجود ہیں. اور بزنس سکولز کی میں بات کروں پاکستان میں, اگین پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی ہیں, مہربانی فرما کے اگر آپ ان کو بلا نہیں سکتے ان بزنس سکسیس سٹوریز کو, تو خدارہ اپنے نصاب میں شامل کر لیں, یا خدارہ ان بچوں کو کہیں جا کے ریسرچ کریں, لوکل سکسیس سٹوریز پہ ریسرچ کریں. یہ جا کے ڈھونڈے نا جی یو ایس اپیرل کیسے بنا ہے, چلے نام لے لیتے, یہ جا کے ڈھونڈے نا جی کہ یہ جو برانڈز ہیں سارے کے سارے آپ کا یونیورس اور رائل ٹیگ اور بڑے بڑے جو برانڈس ہیں کیسے بنے. جا کے ڈھونڈے نا جی گارڈ فلٹر کی کہانی کیا ہے. بے شمار ایسی کہہ لیجیے بزنس سکسیس سٹوریز ہیں جن کو میں خود یہاں پر بلاتا رہا, اپنے ہمارے تعلیم ممکن کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرواتا رہا. سلیم بوری صاحب کی جا کے کہانی ذرا سنیے, پڑھیے, جانیے, اور بے شمار انٹرپرینیورز ہیں. تو یہ جب آپ ان کو کلاسوں میں پڑھائیں گے, ان کو بلائیں گے اور ان کے کم از کم ان کو ایز کیس اسٹڈی کے طور پہ 1 پیج ہی دے دیجیے بچوں کو کہ یار یہ آپ کے ملک کی سکسیس سٹوری ہے. 2 کام ہوں گے. جب کسی کی اچھی مثال دی جاتی ہے تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہماری جو ینگ نسل ہے, ان کو رسپیکٹ کرنی آتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جس شعبے جس پیشے کی آپ رسپیکٹ نہیں کرتے وہ کبھی بھی معاشرے میں انٹروڈیوس نہیں ہوگا. گلوریفائی کا جو ورڈ اسامہ صاحب نے استعمال کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ عزت دینا.
اس کو ایک روشن مثال کے طور پہ پیش کرنا. تو جس معاشرے میں, جس ملک میں رسپیکٹ کے ساتھ بزنس مین اور انٹرپرینیور مثال کے طور پہ پیش نہیں کیا جا رہا, اسے بیان نہیں کیا جا رہا, اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا, کوئی کیوں بننا چاہے گا جی؟ تو وہ پھر وہی بننا چاہیں گے. اب دکھا گلوریفائی کیا ہو رہا ہے, چند دن پہلے سے ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے, پوری ویڈیو بنائی جا سکتی ہے, میں صرف مختصر اس کو بھی وہ تصویر ہر 2-3 مہینے بعد ویسی وائرل ہو جاتی ہے کیونکہ ہیں بہت زیادہ, وہ تصویر آرام سے مل جاتی ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر جا رہا ہے کسی سبزی منڈی میں, اور جو پولیس والا بھائی ہے اس نے چھتری اٹھائی ہوئی ہے, وہ بارش سے یا دھوپ سے بچانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں اس کی کاپی پکڑی ہوئی ہے اور وہ موو کر رہا ہے پروٹوکول کے طور پہ. اب یہ پروٹوکول کیونکہ گلوریفائی ہو رہا ہے نا جی, ڈسکریج بھی ہو رہا ہے اس تصویر میں, لوگوں نے بڑا اس کو کرٹیسائز کیا, لیکن اندر ہی اندر بندہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہے میری سکسیس. تو جب تک آپ بزنس کی سکسیس سٹوریز کو گلوریفائی نہیں کریں گے, اس کی مثالیں نہیں دیں گے, یہ یقین کر لیجئے گا کہ بزنس مائنڈ سیٹ پیدا نہیں ہوگا. نیکسٹ چلتے ہیں سر اگلا. سر ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ ترقی مڈل کلاس لوگوں نے کی. اچھا, مڈل کلاس, یہ سم ٹائم لوور مڈل کلاس, یہ وہ کلاس ہے جس میں رہتے ہوئے خواب اور خواہشیں بے شمار ہوتی ہیں. بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یہاں میں نے پہنچنا ہے, بندہ پلان کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں سے میں نے سفر شروع کیا اور یہ میرا ایک خواب ہے جس کو میں نے اچیو کرنا ہے. یہاں پہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو میری زندگی ہے نا, اس میں میں نے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے آخر کار یہ اچیو کر لینا. یعنی آپ کہہ لیجیے محرومی ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑی محرومی خواب بنتے ہیں, بڑی محرومی انرجی بن جاتی ہیں. ایک پورا ویسے مضمون ہے, موضوع ہے کہ کون سی محرومیاں ہیں جو فرسٹریشن کا روپ دھار دیتی ہیں. اس کو کبھی ڈسکس کریں گے. یہ مڈل ایج کرائسس یا مڈ ایج کرائسس میں ڈسکس ہو سکتا ہے کہ کتنی فرسٹریشنز بنتی ہیں جو خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں, لیکن بڑی محرومیاں طاقت بن جاتی ہیں. تو مڈل کلاس ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پھر ان کے پاس اپرچونیٹیز بھی مناسب سی ہوتی ہیں. ان میں سے بڑے لوگ تعلیم صحیح طرح سے حاصل بھی نہیں کر سکتے. تو بڑی مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ مڈل کلاس سے کو بلانگ کرتا ہے اور اس کے بعد بے انتہا ترقی کی ہے اس نے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی کے لیے بڑے لیسنز یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی, آپ کو وہ چیزیں مارکیٹ سکھا سکتی ہے. بالکل صحیح. کام, بیوپار, بزنس کرنے والا جانتا ہے کہ لرننگ کے لیے سب سے بہترین جگہ مارکیٹ ہے. وہ جو کچھ آپ کو فیکٹری, مارکیٹ اور ان لوگوں کے رویے جو دھکے ہیں جو ٹھڈے آپ کو کھانے پڑتے ہیں, اور جو کرائسس مینجمنٹ آتی ہے, اور جو رسک انالیسس کرنا آتا ہے, اور رسک ٹیکنگ کی ابیلٹی جو ہوتی ہے, اور جو کانفیڈنس آپ کا ہوتا ہے, وہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں. یعنی اس کی مثال لے لیجیے کہ ایک شخص اکھاڑے سے باہر کھڑا ہو کے پہلوانی کی بہترین کتابیں پڑھ رہا ہے, اور فزیکلی اکھاڑے میں جا کے اس نے پہلوانی نہیں کی. تو اسامہ صاحب زیادہ اچھا پہلوان کون سا ہے جو اکھاڑے کے اندر ہے, کتابیں نہیں پڑھی لیکن اس نے اکھاڑے میں اتر کے پہلوانی کی ہوئی ہے. سو میری گزارش یہ ہے کہ آپ مارکیٹ اور جو چیلنج ہیں اور جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی پریکٹیکل کام ہے وہ ضرور کیجیے. اچھا, میں نے چند دن پہلے ایک مثال بھی دیکھی جی کہ ایک یونیورسٹی میں انہوں نے بچوں کو $5 دیے, اور انہوں نے کہا کہ اس $5 سے اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو کیا کرو گے. تو ایک اس میں سے گروپ ایسا تھا جن کی مثال یہ بنی, انہوں نے بغیر ڈالر استعمال کیے ہی کما کے دکھا دیا. اچھا, وہ کیسے؟ جو ٹاپ کے ریسٹورنٹس تھے اس سٹی میں جہاں پر یونیورسٹی تھی, اس میں لائن قطار بڑی لمبی ہوتی تھی, بکنگ کرانی پڑتی تھی. ان بچوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود جا کے کیو میں لگ کے بغیر پیسے خرچے ادھر سے ٹوکن لے لیتے تھے, اور اس ٹوکن کو کچھ پیسوں کا بیچ دیتے تھے. پھر انہوں نے ایز بزنس شروع کر دیا اس کو. انہوں نے ڈھونڈا کہ اگر یہ کام میل کریں اور یہ کام مارکیٹنگ کا اس کی فیمیلز کریں تو بڑا اچھا ہوتا ہے. تو باقاعدہ بزنس کے طور پہ انٹروڈیوس ہو گیا, اور بغیر پیسے لگائے انہوں نے کہیں پیسے کما کے دکھا دیے. اصل بات ہے کہ کوئی ایسا ایکسپیرینس, پریکٹیکل ایکسپیرینس, جس سے آپ کا مائنڈ کا کیلکولیٹر وہ کیلکولیٹ کرے کہ پروفٹ اینڈ لاس صرف مہینوں میں نہیں دیکھا جا سکتا, زندگی میں, سالوں میں, اوور آل لائف میں دیکھا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, بڑے محترم ہیں, کاروبار کرتے ہیں, پرانا میں ان کو جانتا ہوں, 15-20 سال پرانا جانتا ہوں. ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا تو ان کو کال آئی. تو وہ کال میں وہ پیسوں کو, جو لاکھوں کو نا, اس زمانے کے لاکھوں کو وہ کنورٹ کر کے نا پیسوں میں, مثلا 10 لاکھ ہے تو وہ کہتے تھے 10 پیسے, 20 لاکھ ہے تو 20 پیسے, اچھا 5 پیسے کم کر دیں, یعنی 5 لاکھ کم کر دیں. یہ اس طرح ان کا بزنس چل رہا ہوتا. تو تب لاکھ کی کوئی اہمیت تھی, اب تو لاکھ کی اہمیت بڑی کم ہو چکی تھی.
تو انہوں نے اس طرح کا اچھا 28 پیسے کم ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا, کوئی نہیں اللہ خیر کر. فون رکھا تو مسکرا کے کہنے لگے یار وہ نا ایک چھوٹا سا کام تھا, اس میں پھر 28 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. تو میں نے کہا سر 28 لاکھ روپے کے نقصان کے بعد بھی آپ کے چہرے کی جو وہ مطمئن ہونا ہے, چمک ہے اور خوشی ہے, وہ ادھر کی ادھر ہی ہے کوئی. انہوں نے کہا بیٹا یہ 28 لاکھ روپیہ میں نے زندگی میں کئی بار کمایا ہے اور میرے کاروبار کی وجہ سے میرے پاس مکمل یقین ہے کہ یہ 28 لاکھ روپیہ میں کئی دفعہ کماؤں گا. واہ. تو یہ اعتماد تب آتا ہے جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, ادروائز آپ میں یہ اعتماد نہیں ہوتا. ایک اور مثال میں آپ کو سنانا چاہوں گا, یہ تھوڑی سی آپ کو کامیڈی لگے گی مثال. ایک جاننے والی فیملی تھی, ڈاکٹر صاحب تھے اور ان کے بیگم بچے سارے مجھے جانتے تھے, اور ڈاکٹر صاحب جو تھے نا وہ کلینک کرتے تھے, گورنمنٹ جاب نہیں کرتے تھے, سروس میں تھے. 200 روپیہ پر مریض لیتے تھے. تو ایک دفعہ وہ بھابھی نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے کنجوس ہیں, آپ کو پہلے پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ میں کہا مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا, نہ میں نے یہ ماپنے جانچنے کی کوشش کی ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جی بھابھی ہماری دیکھیں آپ الزام لگا رہی ہیں کہ آپ بڑے کنجوس ہیں. تو انہوں نے کہا کسی حد تک یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. میں نے کہا جی یہ کیوں کہہ رہی؟ کہتے ہیں جب بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ تب یہ کمنٹ شاپنگ سے آنے کے بعد یا اس سے پہلے مجھے پرووک کرنے کے لیے یا تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے اس طرح کے کمنٹس کرتی ہیں. تو میں نے کہا جی کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار وہ میں چیزیں خریدتا ہوں نا تو مجھے خیال آتا ہے کہ یار یہ مہنگی ہے, یہ سستی ہے, میں کمنٹ کرتا ہوں تو پھر یہ لگتا ہے کہ میں نے کہا ویسے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ یہ چیزیں خرید کے دینے لگتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار جیسے ہی میں 2800 روپے کا سوٹ دیکھتا ہوں تو 14 مریض میرے ذہن میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوراً میں سوچتا ہوں 200 پر مریض, تو میں جب 14 مریض دیکھ لیتا ہوں تو پھر یہ ایک سوٹ آتا ہے. تو اس کو کیا پتا کہ 14 مریضوں کو سننا, ان کو چیک کرنا, ان کے سانس کو چیک کرنا, ان کے بلڈ پریشر کو چیک کرنا, اس کے بعد دوائی لکھ کے دینا. تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے سن کے اسامہ صاحب. بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ پریکٹیکلی فیلڈ میں نہیں جاتے آپ سیکھ نہیں سکتے, کیلکولیشنز نہیں کر سکتے. ہو. اچھا اس کے بعد جو ہے نا جی, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو زیادہ تر دنیا کے بلینئرز ہیں انہوں نے یونیورسٹی کالج نہیں دیکھا ہوا, ان کا کہنا ہے. اور یہ واقعی عرصے سے اس پہ کئی ریسرچ بھی ہیں. بڑی میجورٹی, میں یہ نہیں کہوں گا سارے, جی بڑی میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس طرح سے یونیورسٹی اور کالج نہیں دیکھا ہوا. پھر ان کا کہنا یہ بڑی خوبصورت بات سر, مجھے بڑی مزہ آیا سن کے. اس میں اسٹیٹس جو لکھے ہیں میں وہی بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس 30,000 لوگ کام کر رہے ہیں, شاید زیادہ ہوں گے, پرانا اسٹیٹس ہو سکتا ہے, پرانا ڈیٹا ہو سکتا ہے. اور یہ 30,000 جو لوگ ہیں یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ, اور اگلی بات ان کے پاس عقل, سمجھ, دماغ, ہر چیز مجھ سے بہتر ہے. لیکن ایک چیز نہیں ہے, اور وہ کیا ہے؟ نوکری چھوڑنے کی ہمت, یا ان کے پلانز میں بھی نہیں ہے. اچھا اسامہ صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سب کے سب جو سننے والے ہیں اس فلسفے کو سمجھ لیں کہ جاب شروع میں جب جاب کرتے ہیں, جاب کرنا اور جاب چھوڑنا کسی حد تک آسان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دلدل تھی جس میں آپ انٹر ہوئے, آپ پاؤں پھنسے ہوئے تھے, تو اس پاؤں پھنسے میں سے نکلنا بڑا آسان ہے. لیکن عمر گزرنے کے ساتھ, وقت گزرنے کے ساتھ آپ دلدل میں یہاں تک پھنس جاتے ہیں, اور جب آپ یہاں تک پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کو اسی میں ہی سروائیو کرنا ہوتا ہے, آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. وہ ہمت, وہ جرت جو آپ کے پاس شروع میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی. آپ پھر ایک سائیکل چلا چکے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسوں میں نے گزارا کرنا ہے, اور اس طرح یہ میرا کرایہ, یہ میرا بل ہے, یہ میرا خرچہ ہے, یہ میرا نظام ہے, یہ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, اور اس سے آگے آپ نہیں سوچتے. تو وہ کہتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سارے نقطے میں, وہ ہے ہمت, وہ ہے جرت. تو ہمت اور جرت جب آپ کے پاس نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے جی؟ الٹیمیٹ آپ ایک فرسٹریشن کا شکار, کہانی ختم ہو جاتی ہے. کہانی ختم ہو جاتی ہے. اچھا اب ہمت کا, اسامہ صاحب ہمت کا مطلب یہ ہے سر کہ اپنے آپ پہ نثار کرنا, اپنی صلاحیت پہ نثار کرنا, خود پہ اعتماد رکھنا. اب خود پہ اعتماد نہیں ہوتا اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا رہتا ہے, کم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 30,000 میں ڈگری, IQ, بڑی چیزیں میرے سے زیادہ ہیں, لیکن وہ ہمت نہیں ہے جس سے نوکری چھوڑ کے اپنا چھوٹا سا کاروبار کیا جا سکے. اگلا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے جی, کہ اگر وہ کہتے ہیں میں کام کر سکتا ہوں تو آپ بھی کام کر سکتے ہیں. اب یہ بڑا ایک پازیٹیو جملہ ہے
کہ آپ سب کے سب جو ہے نا وہ سوچیں کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں اس طرح کی مثالیں دینی چاہیے تاکہ یقین آئے اگر یہ ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اب یونیورسٹی کا بچہ جو ہے نا وہ اس نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے مثال لیجیے سمجھانے کے لیے, اور وہ پروفیسر سے آگے اس نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا. اس کا کل ایکسپوجر جو ہے وہ ایک پروفیسر کے سامنے اس کے کلاس پڑھانے کا ایکسپوجر ہوتا ہے. اس نے انڈسٹری کو نہیں دیکھا ہوتا, انٹرنشپس کی حالت آپ جانتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں سوچتا. بالکل ایسی ہے. مجھے ایک فقرہ کہنے کی اجازت دیجیے جی بڑے ادب احترام کے ساتھ کہ پروفیسر نے بھی انڈسٹری کی شکل نہیں دیکھی ہوتی. یہ بڑا المیہ ہے. اس پہ چند دن پہلے اسامہ صاحب انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز پہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک پینل ڈسکشن کروائی جس میں تقریباً 6-7 جو تھے انڈسٹری کے ٹاپ انڈسٹریز کے, ستارہ کیمیکلز اور باقی ساری بڑی انڈسٹریز کے مالکان وہاں موجود تھے. ایک یونیورسٹی کے ریکٹر وہ بھی موجود تھے جو سابقہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں, اور وائس چانسلرز موجود تھے. میں آپ کو بتاتا چلوں اس طرح کی کئی ڈسکشنز میری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع پہ انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز پہ فاؤنڈیشن نے میں نے بہت سا کام کیا ہوا ہے, وہ سب کی سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ جب کوئی پروفیسر کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ دراصل اس کی اپنی فرسٹریشن ہوتی ہے, حالانکہ اس کے اپنے وائس چانسلرز بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو وہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلیم کا نظام اس میں فالٹ ہے. وہ ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں, یقین کیجیے. اور یہ سارے انڈسٹریز بھی ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ کیا پڑھا رہے ہیں, جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں دھوکہ اگر کہوں نا, میں اسے وائٹ کالر میں کرائم کہوں گا, وہ یہ ہے کہ اتنی مہنگی مہنگی ڈگریاں ہمارے بچے لے رہے ہیں, ان کو آتا جاتا کھ بھی نہیں ہے, پریکٹیکلی کچھ نہیں پتا ان کو. اور ٹھیک ہے جب پتہ لگتا ہے تب وہ کون سا واپس جا کے کہہ سکتے ہیں پیسے واپس نکالیں جی, یا وہ کہیں جی ہمارا 4 سال کا وقت برباد کر دیا. تب یہ میرے جیسے بندے یا کہیں ہمارے اسپیکرز ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, شکر ہے بچے کچھ سن لیتے ہیں اور تھوڑا سا انکریج ہو جاتے ہیں. باقی سب کے سب جو ہیں وہ ڈسکریج کرنے والے زیادہ ہیں, جو کہتے ہیں یار یہ آپ کو میں کنفرم بتا دوں, جو بھی کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے نا یا تنقید کر رہا ہوتا ہے وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی انسیکیورٹی ہوتی ہے. اس کا تو روزگار لگا ہوتا ہے, اس کی تو کل کائنات, اس کی تو پوری چگی کو آگ لگ جاتی ہے, اس کو تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے پینلز جو ہیں ڈسکشن کے پینلز اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور میں کرتا ہوں ہمیشہ یہ بات. آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے سر, آخری بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ, اور وہ ایفرٹ ہے, ایک پلانڈ ایفرٹ ہے. میرے آپ کو ایسے بھی لیکچرز ملیں گے, میں کہتا ہوں نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے بعد اپنا کاروبار کر لیں. آپ اس سوچ کے ساتھ, مثلا آپ ایک سڑک پہ چل رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں بس میں چلتا رہوں گا. خواب بھی ہونا چاہیے اس پہ میری, میں کسی بس پہ بیٹھ جاؤں, چلیں شروع. خواب بھی ہونا چاہیے میں بس پہ ہوں تو میں اپنی وہیکل تک پہنچوں گا, اپنی سواری خریدوں گا. تو اسی طرح آپ نوکری کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں, یہ نوکری کرنے والے ضرور سوچیں کہ بھائی نوکری کرتے ہوئے مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے. پھر آپ زیادہ لرن کریں گے, پھر آپ زیادہ فلیکسیبل ہوں گے, پھر آپ اپنا وہ دل نہیں لگائیں گے. وہ ہے نا جی اس طرح کے کلام سارے کی دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. پھر آپ نوکری میں دل نہیں لگائیں گے, پھر آپ کو پتا ہوگا میں نے یہاں سے لرن کرنا ہے, سیکھنا ہے, اور اس کے بعد میں نے کل کو اگلے وقت میں اپنا کاروبار کرنا ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کا تذکرہ کر کے بات ختم کروں گا. یہ ان کا اپنا جملہ ہے اور بڑا نام ہے ان کا, بڑے وزڈم فل بندے ہیں, امتیاز رفیع بٹ صاحب. رفیع گروپس ریئل اسٹیٹ میں پلازاز بناتے ہیں, کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. لاہور میں سارے پرانے پلازاز جو ہیں وہ امتیاز رفیع بٹ صاحب نے بنائے. امتیاز رفیع بٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یار میں اگر نوکری ورسز ایک ریڑھی لگانا ہے, کہتا ہے میں ریڑھی لگا لوں گا, میں نوکری نہیں کروں گا. یعنی یہ وہ اپنی اسٹرینتھ جاننے والا, ان کی اپنی پوری لائف کی اسٹرگل اس میں بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. اور یوٹیوب پہ ایک دفعہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات, وہ میرا انٹرویو لینے آ گیا. انہوں نے کہا جی یار میں نے قاسم علی شاہ کا انٹرویو لینا, دوستی بڑی ہماری کمال کی. تو میں چاہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو ذرا سنیں جنہوں نے زندگی میں اچیو کیا, جنہوں نے اسکریچ سے شروع کر کے ایک پوری امپائر کھڑی کی ہے. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں تو پھر آپ کو یقین آتا ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں اور یہ کہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ بھی کہیں پہنچ سکتے ہیں. سو خدارا میری آج کی جو ساری ویڈیو ہے اسامہ صاحب میں پھر ریپیٹ کر دوں, اس کا بنیادی میسج انٹرپرینوریل بزنس مائنڈ سیٹ کو انکریج کرنا ہے, اور اس کے لیے کچھ میں نے ایفرٹس بھی بتا دیے اور کچھ آئیڈیاز بھی بتا دیے اور کچھ میں نے مثالیں بھی دے دی ہیں. بہت بہت شکریہ. بالکل صحیح, بہت شکریہ سر, آپ کا بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا سارا معاملہ. اور میں چاہوں گا کہ کسی دن اس پہ بھی بات کی جائے کہ یہ جو کاروبار اگر آپ نے ایک دفعہ کیا تو اس میں اگر آپ کو نقصان ہو گیا ہے تو اس سے بھی ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی ایک لرننگ ہے. اس کے اوپر بھی کسی دن آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس پہ ہم بات کریں. آج کے ہمارے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.